اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج گجرات کے ہائر ایجوکیشن کی صورتحال میں چند چیزیں آپ کے تناظر میں رکھنے کی کوشش کروں گا. تو آج اگر ہم گجرات کے ہائر ایجوکیشن کی صورتحال دیکھیں گے تو آل انڈیا سیکنڈری ہائر ایجوکیشن رپورٹ کیوں نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ سچار کمیٹی رپورٹ کیوں نہ ہو یا کئی ریسرچ پیپر سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے جو نیشنل ایوریج سے گجرات کا جو ہائر ایجوکیشن کا انرولمنٹ بہت زیادہ کمی ہے. اگر آل انڈیا ہائر ایجوکیشن کا انرولمنٹ مسلمانوں کا اگر ہم دیکھیں گے خاص کر تو لگ بھگ 5% کا ہے. اگر اسی کا ہم گجرات کی صورتحال دیکھیں گے تو 2.8% to 3%. مطلب جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ہائر ایجوکیشن تک نہیں پہنچ رہے ہیں، اس کے پہلے ہی ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں. اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم ریسرچ پیپرز یا معاشی حال دیکھیں گے تو اکنامک کنڈیشن ایک ہے، اور اس کے علاوہ لو مطلب انکم میں سیٹل ہونا ایک چیز ہے. اس کو ہٹ کے سب سے بڑا سائیکولوجیکل پرابلم ہم کو بچوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے. وہ سائیکولوجیکل پرابلم یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو وہ انہوں نے صرف ایک کمانے کی ذریعہ کی طرح دیکھ رہے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن سے ہمارا کیا ہو سکتا ہے، یہ تناظر میں کئی طلبہ پہنچے ہیں. تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے قرآن کیا چیز کے بارے میں بتاتا ہے. اگر ہم امت کی حالت دیکھیں گے تو خیر امت ہوتے ہوئے ہم نے بہت کچھ اس دنیا کو کنٹریبیوٹ کیا تھا. انڈلس سے بغداد تک ہم نے سائنس، فلسفی، ایسٹرونومی، ہر چیز میں ہم نے اس دنیا کو کنٹریبیوٹ کیے تھے. تو آج ہمارا صورتحال کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قوم کی حالت جب تک نہیں بدلے گی جب قوم اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے. ایک شخص کی حالت جب تک نہیں بدلے گا، شخص اپنے آپ کو بدلاؤ چاہتا ہے. تو وہ بدلاؤ ہم کیوں نہیں چاہ رہے؟ ہم کیوں لو ایسپریشنز کی محتاج ہو گئے ہیں؟ ہم کیوں لو ایسپریشن میں صرف چھوٹی کمائی کو دیکھ کے ہم وہاں سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں؟ اصل علم اور تعلیم کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن کا سب سے پہلی لفظ اگر ہم دیکھیں گے تو اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو پڑھنا کس چیز کا ہے؟ پڑھائی صرف قرآن کی پڑھائی ہے؟ نہیں، پڑھائی ہر چیز کی ہے. آپ سوشل پڑھو، سائنس پڑھو یا میڈیسن پڑھو، انجینئرنگ پڑھو، کچھ بھی پڑھو، لیکن پڑھنا، وہ علم حاصل کرنے کے بارے میں قرآن ہم کو بار بار تاکید کرتا ہے. تو قرآن ان چیزوں کے بارے میں 3 اہم لفظوں کے اندر اپنے آپ میں ذکر کرتا ہے: تفکر، تدبر، تاخل. تو تاخل کیا چیز ہے؟ تاخل عقل اور سمجھداری کی چیز ہے. کوئی بھی چیز کو ہم سمجھداری سے دیکھنا، ریشنلائز کرنا، یعنی غور و فکر کرنا کوئی چیز کو، اور اس کو لاجیکل سے سمجھنا. اسی کو قرآن نے البقرہ میں فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تو اپنے سمجھ کے بارے میں، عقل کے بارے میں قرآن نے آپ کو کوشچن کر رہا ہے. تو وہ عقل کہاں سے آتی ہے؟ وہ سمجھ کہاں سے آتی ہے؟ چیزوں کو جب ہم جانتے ہیں، اعلیٰ تعلیم جب حاصل کرتے ہیں، وہاں سے ہم کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو وہ چیزوں کو جب جانتے ہیں تب ہم سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر پاتے ہیں. چیزوں کو ہم جب سیکھتے ہیں، جب سوسائٹی کو ہم کچھ دے پاتے ہیں. وہ میڈیسن میں نہ ہو، وہ انجینئر میں کیوں نہ ہو، وہ ایسٹرونومی میں کیوں نہ ہو. آج ایسے سیکٹرز ہے جہاں آج مسلمان کئی کمزور پائے جاتے ہیں. تو وہاں ہم عروج میں آنے کے لیے قرآن اس کے بارے میں ہم کو تاکید کرتا ہے. اور تفکر، غور و فکر کرنا، قرآن نے فرماتا ہے الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. کیا وہ جو لوگ آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں. ہاں، غور و فکر کے لفظ آیا تھا. غور و فکر صرف آسمان اور نیچر پہ کرنا نہیں ہے. غور و فکر ہر چیز پہ کرنا، جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، جو چیزوں پہ ڈیپ آبزرویشن کرتے ہیں. یہ چیز ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ قرآن ہم کو یہ ہائر ایجوکیشن کے ذریعے سے بھی سیکھنے کی دعوت دیتا ہے. تو ہم میڈیسن میں سیکھیں، ہائر ایجوکیشن میں ہم یہ چیز ڈیپ آبزرویشن کریں، غور و فکر کریں چیزوں کو، چیزیں کیوں ایسا ہے، تبھی ہم سوسائٹی کو کنٹریبیوٹرز بن پاتے ہیں. یہ صرف روزی روٹی کمانے کی ذریعہ نہیں ہے ہائر ایجوکیشن. اس کے ساتھ ساتھ عزت کے ساتھ ساتھ قرآن کے جو لفظ ہیں، ان لفظوں پہ ہم غور و فکر کرنے والی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تدبر کی نتیجہ بھی قرآن نے بار بار ذکر کیا تھا. تو ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم صرف قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ صرف کم ہی چیزوں کے محتاط بنو.
قرآن یہ سکھاتا ہے آپ ایکسلنس حاصل کرو، قرآن یہ سکھاتا ہے آپ ہائی ایکسپریشنز رکھو، قرآن یہ سکھاتا ہے آپ ہر فیلڈ میں ماہر بنو. تو وہ ماہر بننے کے لیے اپنے آپ کو وہ ایسپریشن رکھنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم کیا کرنا چاہیے ان صورتحالوں کے لیے؟ تو اپنا مقام صرف مزدور یا روزگار طالب شخص نہیں ہے. ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم فیوچر کے اسکالرز بنیں، ہم فیوچر کے سائنٹسٹ بنیں، ہم فیوچر کے پالیسی میکرز بنیں. اور ہم کیریئر کو صرف ایک روزی روٹی کی کمانے کی ذریعہ نہیں دیکھیں. ہم ایسا دیکھنا ہے کہ علم کے ذریعے انسانیت کی بہتری ہم کیسا کر سکتے ہیں، اس سوسائٹی کو کیسا ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ چیز کے بارے میں ہم سوچیں. تب ہم کیریئر کو ایک عبادت کی طرح دیکھنے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو چیلنجز ہے وہ چیلنجز کو ہم آگے بڑھیں اس چیلنجز سے، اور ہر مشکل کو ہم سختی سے دور کرنے کی کوشش کریں. اور صرف ہم تعلیم کو ایک ڈگری حاصل کرنے کی ذریعہ نہ بنائیں. بار بار میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک ہمارا مشن ہونا چاہیے جس میں ہم دنیا اور آخرت کی ایک ذریعہ بنائیں. ان چیزوں کے بارے میں آئیے ایسے گجرات نے تعلیم کے کیمپین کے تحت آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے اندر اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے فریمنگ اکیڈمیا کے سیریز چلا رہی ہے، جس کے اندر یو جی ہائر ایجوکیشن کی جو ایسپریشن بڑھانے کے لیے، اس میں سینٹرل یونیورسٹیز میں ہمارے انرولمنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے گجرات نے کوشش کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ این آئی ٹیز ہے، آئی آئی ٹیز ہے، میڈیکل کالجز، ٹاپ ایمس کالجز ہے، اس کے اندر مسلمان ہونا چاہیے. اور کئی سول سرونٹس ہے اور پالیسی میکرز ہے، اس میں ہر مسلمان ہونا چاہیے. اور مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خیر امت بنے اور اس سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ بنے. ایسی شخصیت بنانے کے لیے ہمارے لیے ہائی ایسپریشن رکھنے کی ضرورت ہے. آئیے اس تعلیمی بیداری کی کیمپین کے ذریعے ہم اپنے ایسپریشنز کو چینج کریں اور اعلیٰ تعلیم میں اپنی درجہ بلند کرنے کی کوشش کریں. جڑیے ہم سے ایسے گجرات کی اس کیمپین سے، اور ہائر ایجوکیشن میں گجرات کی صورتحال اور ہم بدلیں گے. اور ہم گجرات کو صرف ایک روزی کی ذریعہ نہیں، قرآنی فقر اور اصولوں میں اور ایجوکیشنل اپلفمنٹ میں ممکن کریں، بلکہ ایک انٹلیکچوئل موومنٹ ہم گجرات کے اندر پیدا کریں. آئیے ہم سے جڑیے. جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.